السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا ٹاک شو اور میں ہوں بطول راجپوت۔ آج سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستان میں الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں، سب سے پہلے یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ اگر پاکستان تحریک انصاف سے بدلے کا نشان واپس لے لیا جاتا ہے تو کیا وہ کوئی جامع پالیسی بنا سکیں گے؟ کیا ان کا ووٹر اپنے امیدوار کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا کنفیوز ہو جائے گا اور اس کا بہت بڑا سیاسی نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا؟ لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی اس لیے نہیں دے رہا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کی فیور میں جاتا ہے۔ کیا ای سی پی انٹرا کورٹ اپیل کرے گا؟ یہ کیسے ہوگا؟ اور شہباز شریف نے اس اقدام کو 2018 میں آر ٹی ایس بٹھانے کے مترادف قرار دیا ہے۔ میرے ساتھ اس حوالے سے موجود ہے کنور دلشاد صاحب اور سرور بھائی صاحب۔ کنور صاحب، آپ مجھے بتائیں کیا واقعی یہ 2018 میں جو آر ٹی ایس بٹھایا گیا تھا یہ اسی کے مترادف ہے یا یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے؟ کیا ای سی پی انٹرا کورٹ اپیل میں جائے گا پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے حوالے سے؟ اور جو شہباز شریف نے بیان دیا ہے کہ یہ آر ٹی ایس بٹھانے کے مترادف ہے یا یہ سیاسی بیان ہے، واقعی یہ ایک بڑا اقدام ہے جو پی ٹی آئی کو فائدہ پہنچانے جا رہا ہے؟ نہیں، آپ کا سوال کس بارے میں ہے یہ بتائیں نا آپ کی آواز سمجھ نہیں آئی مجھے۔ ہاں، مجھے آواز سمجھ نہیں آئی، بتائیے۔ پاکستان صاف کو بلہ کا نشان ریٹین کرنے کے لیے کہا ہے، کیا اس حوالے سے ای سی پی انٹرا کورٹ اپیل میں جائے گا؟ بیت کی بات کے بارے میں دیکھو جی، سارا یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا پریروگیٹو ہے۔ الیکشن کمیشن پاکستان نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے، اس کے مطابق اب ڈویژن بینچ فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن پاکستان کا بھی نقطہ نظر آپ سب کے سامنے آ چکا ہے۔ تو وہ یہ الیکشن کمیشن پاکستان تو یہی کہتا ہے نا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے ان کے دستور کے مطابق نہیں ہوا۔ وہ تو یہ الیکشن کمیشن پاکستان کا تو نقطہ نظر یہی ہے، کیونکہ ہم خود گورنمنٹ کا حصہ ہے تو ہم بھی الیکشن کمیشن پاکستان کو ڈیفینڈ کریں گے نا۔ تو ہم یہ کہیں جی جو بھی آپ اگر الیکشن کے پاکستان کے فیصلے پر کسی کو اعتراض ہے تو ڈویژن بینچ پہ اعتراض ہے، ڈویژن بینچ کو پر آپ اس کا انتظار کریں۔ اور سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جن کے درخواست گزاروں کی درخواست پشاور ہائی کورٹ نے مسترد کر کے ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا اعلیٰ عدالت میں جائے، تو وہ خاموش کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس وقت بڑے انہوں نے الیکشن کمیشن میں آ کے بڑے دلائل دیے تھے، بڑے انہوں نے اپنے جب پشاور ہائی کورٹ میں گیا تو ان کا کوئی آدمی وہاں پیش نہیں ہوا۔ یہ ساری باتیں تو نظر یہ آ رہی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کی جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو درست ہے، ان کا جی ہم نے تو ان کے دستور کے مطابق فیصلہ کیا۔ اور دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ آنریبل جج جو ہیں پشاور ہائی کورٹ کے، ان کا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، کالم میں ذکر کیا کہ بڑی حیرانگی ہوئی کیونکہ میں نے تو الیکشن کمیشن پاکستان کا فیصلہ ہی نہیں پڑھا۔ تو اب ایک سوال ہے، ڈیبیٹیبل سوال ہے کہ جب الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو ہی نہیں پڑھا تو آپ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے فیصلے کو کلزم کیسے قرار دے دیا؟ وہ خود اعتراض کرتی ہے میں تو کوئی فیصلہ نہیں پڑھا الیکشن کمیشن پاکستان کا، تو پھر آپ نے فیصلہ ہوا میں دے دیا۔ یہ بھی کنٹیمپٹ میں نہیں آتا، یہ ان سے سوال کر سکتے ہیں ہم، یہ کہنا یہ بات درست نہیں ہے کہ ہم نے فیصلہ نہیں پڑھا۔ یعنی اتنی الیکشن کمیشن پاکستان کے بھی اختیارات وہی ہیں جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں۔ یہ تو الیکشن کمیشن نے کے اختیارات وہی ہیں جو ہائی کورٹ کے اختیارات ہیں۔ تو اس لحاظ سے وہ بھی 5 ججوں نے فیصلہ کیا ہے، 5 ممبر ہیں، 5 جج جو ہیں، 5 ممبر ہے، 5 ججوں کا اسٹیٹس ہائی کورٹ کے جج کے برابر ہے۔ چیف الیکشن کمیشن کا اسٹیٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کے برابر ہے، تو آپ نے ان کا فیصلہ ہی نہیں پڑھا۔ تو یہ بھی ایک ڈبیٹ ویبل بات ہوتی ہے نا، یہ کیوں نہیں فیصلہ پڑا؟ آپ نے فیصلہ پڑھتے ہیں اس میں سب۔ جی باری صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں کنور دلشاد صاحب سے؟ کنور دلشاد، آپ کا جو سوال ہے میں اس پر تبصرہ کر سکتا ہوں، لیکن کنور دلشاد صاحب سے میں کا نقطہ نظر جو ہے وہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے جو حکومتی نقطہ نظر ہے، ظاہر ہے ان کی ذمہ داری ہے اور وہ بہت اچھی طرح اس کو پرفارم کر رہے ہیں اور ہمارے دوست ہیں۔ لیکن میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کسی ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے بارے میں دیا ہو۔ یہ گو کہ الیکشن کمیشن پورے پاکستان کا ادارہ ہے، بہت قابل احترام ہے، الیکشن انہوں نے کروانے ہیں اور آئین کے تحت جو ہے تمام پارٹیوں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنا ہے، تمام پارٹیوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے، اور یہ ہمارے آئین میں لکھا ہے۔ آئین کی آرٹیکل 218 میں یہ بہت واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آنیسٹلی، جسٹلی، فیئرلی الیکشن کروانے ہیں اور تمام پارٹیوں کے لیے برابر کرنا ہے معاملات۔ تو وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک باعث ہے، الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کرنا چاہتی،
الیکشن کمیشن نے بہت پہلے اس کیس کی ہیئرنگ کی تھی اور بالکل 3-4 ماہ اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن جو ہے اس نے محفوظ رکھا اور اس کا فیصلہ عین اس وقت دیا جب یہ سب کچھ کرنا پارٹی کے لیے پارٹی کے انٹرا پارٹی انتخابات کروانا اور جنرل الیکشن کی تیاری کرنا اور باقی ساری چیزیں. تو ایک اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر یہ ڈیلے کیا تھا اور اس وجہ سے یہ سارا کچھ ہے اور ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. حالانکہ بہت ساری پارٹیوں کے انتخابات ان کے آئین اور دستور کے مطابق نہیں ہوئے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا آپ نام اٹھا کے دیکھ لیں، سوائے چند پارٹیوں کے ہیں جو اس کے اوپر کوالیفائی کر سکے. تو یہ لگتا ہے کہ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اسی پارٹی کے جو کاغذات نامزدگی امیدواروں کو نہیں جمع کروانے دیے جا رہے. تو ایک پیٹرن ہمیں نظر آ رہا ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن کمیشن کی بنیادی آئینی ذمہ داری ہے وہ اس کو پورا کرنے میں ناکام ہو رہا ہے. لیکن الیکشن کمیشن نے دوسری طرف جو موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی ان سے عمران خان سے مشاورت کرنے کی بھی اجازت دی ہے کہ وہ اپنی پالیسی کو لے کے مشاورت کر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سمپلیفائی ہوگا آنے والے دنوں میں میٹر یا مزید کمپلیکیٹ ہو جائے گا، کیونکہ الیکشن تو سر پہ ہیں اور اس کانٹیکسٹ میں ایک کورٹ اور الیکشن کمیشن میں ایک طرح کا تصادم یہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو باتیں کبھی ہوئی نہیں ہے. ڈی لمیٹیشن جو ہے، باقی اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں 4 ماہ پہلے الیکشن سے ڈی لمیٹیشن، قمر دلشاد صاحب کو پتہ ہوگا، آئین میں لکھا ہے، قانون میں لکھا ہے کہ جو ڈی لمیٹیشن ہے کم از کم الیکشن کے شیڈیول سے 4 ماہ پہلے مکمل ہونی چاہیے. جان بوجھ کر دوبارہ ڈی لمیٹیشن کی گئی، حالانکہ کروڑوں اربوں روپے لگا کر 2022 اکتوبر میں بھی ڈی لمیٹیشن ہوئی تھی جو فائنل تھی، اس کو استعمال کیا جا سکتا تھا. اسی طرح تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں تو جو نگران حکومت سے پہلے والی پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اس نے جاتے جاتے یہ جو سینسز ہوا تھا، جو میری نظر میں اور ہماری تحقیق جو ہم نے کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس کے مطابق صاف نظر آتا ہے کہ وہ مردم شماری میں بھی بے تحاشا غلطیاں تھیں. بہت ساری پارٹیوں نے اس پر اعتراضات کیے تھے پی ڈی ایم کی، لیکن جاتے جاتے انہوں نے اس کو انڈورس کر دیا سی سی آئی نے، اور جس کی وجہ سے یہ لازم ہو گیا کہ آپ ڈی لمیٹیشن کریں. اور اوپر سے یہ معاملہ بھی تھا کہ اب چونکہ گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، پارلیمنٹ ختم ہو گئی ہے، تو 90 دن میں انتخابات بھی کروانے. تو یہ سارا جو کنفیوژن ہے، جو معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک پوری اسٹریٹجی نظر آتی ہے. اور اس لیے میرا نہیں خیال یہ ختم ہونے والی ہے. یہ تو لگتا ہے کہ الیکشن کے آخری 8 فروری تک یہی جو کھیل ہے کھیلا جاتا رہے گا. تو پھر قمر دلشاد صاحب آپ ایکسپیکٹ کیا کریں ہیں؟ فائنلی پی ٹی آئی لڑے گی اس کے نشان پہ، یا یہ نشان دور ہی رہے گا پی ٹی آئی سے؟ نہیں، یہ بات سرور باری صاحب کی میں بالکل، انہوں نے جو اشارہ دیا ہے کہ بھی انہوں نے یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مشترکہ وفادات کونسل کا اجلاس 5 اگست کو ہوا، وہ ہماری نظر میں وہ بلا وجہ اجلاس تھا. اس میں ہمارے جو تھے باقی صوبوں کو چھوڑے، آپ کو کم از کم سندھ گورنمنٹ کو بڑا اعتراض تھا، سندھ گورنمنٹ کے بھی وزیر اعلیٰ دستخط کر دیے، بلوچستان کے بھی کر دیے، باقی تو 2 صوبے تو چلو دستخط کرنے تھے کر دیے. لیکن پہلی بات ان کو انٹرسٹ تھا، لیکن صوبہ سندھ کے چیف منسٹر نے اعتراض نہیں کیا. اور جب انہوں نے الیکشن کمیشن پاکستان جب وہ بھور میں پھنس گیا، نہیں، الیکشن کمیشن پاکستان سے ہم بھی رابطے میں تھے، سب کچھ تھا، وہ کہہ رہے تھے جی ہم نے آپ کے جو اگست 2022 میں جو 2017 کی مردم شماری پر جو ہم نے حلقہ بندی کی تھی، تیار تھی مکمل، وہ 4-6 مہینے تک بڑی کوشش کے باوجود کرنے کے بعد انہوں نے بڑی شاندار بنائی تھی حلقہ بندیاں اگست 2022 میں. اس کی بنیاد پر ہم 8 اکتوبر کو انتخابات کروا دیں گے. اس کے درمیان میں مشترکہ وفادات کونسل آ گئی. جب اس کا جو فیصلہ آ گیا، اس کو نوٹیفکیشن وفاقی حکومت نے کر دیا 6 اگست کو. ٹھیک ہے لگا جی، آج جب نوٹیفکیشن کر دیا تو سیکشن 51 بیچ میں آ گیا کہ جب آپ کی لاسٹ مردم شماری کی بنیاد پر آپ نے حلقہ بندی کروانی ہے، لاسٹ مردم شماری جو ہوگی، جب نوٹیفکیشن ہوگی وہ لاسٹ بن گئی. اب وہ اگر دستخط نہ کرتے تو لاسٹ نہ بنتی. تو یہ اس سے الیکشن کمیشن کے پاس ٹائم ہی نہیں بچا کو 3-4 مہینے پہلے کہتے ہم اس کو 4-6 مہینے میں کریں گے، بعد میں ایک پیچھے کر دیا جو ہم حلقہ بندی کروا لیتے ہیں. تو یہ سارے معاملات تو نظر آ رہے تھے، لیکن بہرحال ہمارے
جو ہماری سیاسی جماعتیں وہ الیکشن کمیشن کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے کہ جو ان کی زد میں آ رہے تھے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہتے کہ جناب یہ جو حلقہ بندیوں کے الیکشن کمیشن جو کروا رہا ہے یہ مشترکہ مفادات کونسل ہے، اس کو آپ قدم کاٹ رہے ہیں مشترکہ مفادات کونسل کے نوٹیفکیشن کو، تو یہ اب الیکشن ہونے والے 90 دن میں، تو وہ تو گئے نہیں، وہ انہوں نے پنجاب اسمبلی پنجاب الیکشن کروا دیں، پی کے میں الیکشن کروا دیں، اس سے بڑھ گئے۔ پھر اصل بات ہمیں توقع تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کو کروائیں گے، اس کو کلزم قرار دیں گے، جو مشترکہ مفادات کونسل کا نوٹس پہ 11 بجے آیا، اس کو کرائیں گے، کوئی بھی گیا سپریم کورٹ میں، وہ صرف پنجاب اور کے پی میں الیکشن کرانے کے چکروں پڑ گئے۔ تو اگر سپریم کورٹ آف پاکستان ایکشن لیتی تو بہترین حلقہ بندی جیسے سرور بھائی صاحب فرما رہے ہیں کہ بالکل انہوں نے ہے 2000 مطابق جو ہوئی تھی جاندار تھی، وہ بہترین تھی، سب میں ہر چیز جی جی گور صاحب، پنجاب کی سیاست کے اوپر آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت بڑا رول پلے کرنے والا ہے پنجاب میں۔ آئی پی پی بھی ایک نئی جماعت بنی ہے، یا پھر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی دیکھنا ہوگا کہ انڈیپینڈنس کے پاس جاتا ہے یا پیپلز پارٹی کے پاس جاتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو نون لیگ جس طرح سے ٹکٹ تقسیم کر رہی ہے، ابھی دیکھنے میں جی بھائی صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو ٹکٹس کی تقسیم نون لیگ کر رہی ہے اس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی اتنی انٹرفیئرنس نہیں ہے فار اینی ریزن۔ تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کی کوئی نئی اسٹریٹجی ہے جس سے نون لیگ کو زیادہ فائدہ ہونے والا ہے؟ ہم پہلے دیکھتے تھے کہ حمزہ شہباز کیمپیننگ بھی کرتے تھے، لیکن اب نہ ان کی اتنی سے ہے، نہ وہ کیمپیننگ کر رہے ہیں۔ پارٹی معاملات ہیں، ہم عام طور پر چونکہ الیکشن آبزرو کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں، تو پارٹی کے اندرونی معاملات پر میں اجتناب بھی کروں گا کہ میں کومنٹ کروں، لیکن ان کی اپنی پارٹی کا اخبارات میں یہ کافی کچھ آ رہا ہے تو اس پہ میں کوئی خاص تبصرہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے لیے جو لیول پلینگ فیلڈ موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو جو الیکشنز ایکٹ کے مطابق اور جو رولز ہیں، جو پاکستان کا آئین ہے، اس کے مطابق کیا پاکستان میں الیکشنز کنڈکٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، جو پروسیس ہے اس کی بات ہے۔ تو ہم تو زیادہ اس حوالے سے چیزیں دیکھتے ہیں نہ کہ پارٹیوں کی، لیکن ظاہر ہے پولیٹیکل پارٹیز الیکشنز ایکٹ بہت واضح طور پر جو سیکشن 11 ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کی اندرونی جمہوریت اور ان کی ورکنگ کی بات کرتا ہے۔ تو اصل میں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو الیکشنز ایکٹ ہے اس کے مطابق جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز یا کوئی جو الیکٹڈ آفیسز ہیں، یعنی کہ جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں جن کو ٹکٹیں دینی ہے، اس کا ایک ڈیموکریٹک اور ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے، یہ ایک لا میں لکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ پارٹیوں نے کوئی ایسا اپنا کوئی ڈیموکریٹک سسٹم نہیں بنایا ہوا، جو پارٹی لیڈر ہے اپنی من پسند کی بنا سکتا ہے، کوئی کونسل، کوئی کور کمیٹی بنا سکتے ہیں، کوئی اپنا کوئی ایگزیکٹو کونسل بنا کے وہ خود فیصلے اوپر سے لاتے ہیں اور نیگوشیٹ کرتے ہیں نام نہاد جو الیکٹیبل ہیں۔ تو اس کی وجہ سے پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ دھڑے بندی ہوتی ہے، اور پھر اگر دھڑے بندی ہے تو پھر اس کا اظہار اخبارات میں بھی آتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر الیکشن کمیشن جو ہے انفورس کرے کہ جو الیکٹڈ آفیسز ہیں پاکستان کے، اس کے لیے کیا پارٹیوں نے اپنے آئین اور منشور میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے جب الیکشنز ہوں گے تو جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کا فیصلہ کیسے کریں گے، اس کے لیے کیا پروسیس ہوں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا، الیکشن کمیشن جب اناؤنس کرتا ہے الیکشن پروگرام تو اس میں بہت زیادہ پروسیسز ہیں۔ تو اسی طرح کے پروسیسز الیکشنز جو لڑنے والی پارٹی ہیں ان کو اندرونی طور پر بھی کوئی ایسے پروسیسز اور سٹرکچرز بنانے پڑیں گے تاکہ پارٹیوں کے اندر جو پارٹی ورکر ہیں جنہوں نے پارٹی کے لیے اتنی خدمات دی ہوئی ہوتی ہیں 5 سال تک، ان کی کوئی سے تو ہو نا کہ ان کے حلقے سے کس کو پارٹی کا ٹکٹ ملنا چاہیے۔ تو بہت سارے ممالک میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ پارٹی کے جو چیپٹرز ہیں، ڈسٹرکٹ چیپٹرز ہیں یا ڈویژنل چیپٹرز ہیں یا تحصیل کے چیپٹرز ہیں، ان کی کچھ نہ کچھ تو ان پٹ آنی ضروری ہوتی ہے، تو وہ نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے یہ سارے جو اختلافات ہیں وہ پھر اخباروں تک آتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی صاحب، ایک اور نقطہ اس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہوں بھی، آپ
یہ معاملہ کب تک کلیئر ہو جائے گا کہ تعیناتی آروز کی کس نوعیت کی ہوگی؟ اس میں بیوروکریسی پہ کتنا ڈیپینڈ کیا جائے گا، یا اور کس طرح کے آروز ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ بیوروکریسی میں جو نئی تعیناتی ہیں وہ بھی زیر تنقید ہے، اور کچھ پولیس میں بھی تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تبدیلیاں اس لیے بھی لا رہے ہیں تاکہ اپنے بندے لگائے جا سکیں. اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا غالباً انتخاب ہے جس میں جو آروز ہیں، ڈی آروز ہیں، ان کی بہت بھاری تعداد، تقریباً سارے کے سارے ڈی آروز ڈی سیز ہیں. اب ان کو ڈوئل رول ادا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف وہ ڈی آر او ہیں اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہیں، اور دوسری طرف بحیثیت ڈی سی وہ چیف سیکرٹری کے ماتحت ہیں. تو یہ ایک ڈویلٹی ہے، کیونکہ الیکشنز کے دوران جو کمانڈ ہے وہ الیکشن کمیشن کی ہوتی ہے. تو اب یہ جو ایک تضاد پایا جا رہا ہے کہ دو جگہوں سے آرڈر آ رہے ہیں، اور ڈی آر او جو ہے وہ تمام آر اوز اور اے آر اوز کا چیف بھی ہے. اب آر اوز کے دفاتر کے باہر ایک پارٹی کے امیدواروں اور ان کے نامز جو پرپوزرز ہیں، جو سیکنڈرز ہیں، ان سے کاغذات چھینے جا رہے ہیں، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ ڈی سی کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو، شہریوں کو پروٹیکشن فراہم کرے. وہ پروٹیکشن فراہم کرے گا، یا جو چیف سیکرٹری کا حکم ہے کہ ان کو نہیں کرنے دینا، اس پارٹی کے امیدواروں کو نہیں جمع کرانے دینے کاغذات نامزدگی، وہ کرے گا. تو اس لیے یہ ایک بہت ہی کنفیوژن کریٹ کر دی ہے الیکشن کمیشن نے بائی اپوائنٹنگ ڈی سیز اینڈ اے سیز ایز ڈی آر اوز آر اوز. اس کی وجہ سے بہت زیادہ جو کوالٹی ہے، کریڈیبلٹی ہے الیکشن کی ہے، اس کے کنڈکٹ کی ہے، وہ بہت ہی نیچے چلے گئی ہے، جو کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. قمر دلشاد صاحب نے بہت سارے الیکشن کروائے ہیں، لیکن یہ ماحول کبھی کسی حال ہی میں یا ماضی قریب میں جو انتخابات ہوئے، اس طرح کا ماحول تو کبھی نہیں تھا. ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ ہی گئے. قمر دلشاد صاحب، ہم نے سنا صدر بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بیوروکریسی میں سے تعیناتی ہو رہی ہے، یہ ایک الیکشن کی کریڈیبلٹی کو افیکٹ کر رہا ہے. کیا کسی اور طرح کا لوگوں کو شامل نہیں کیا جا سکتا تھا؟ جیسے پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ جوڈیشل اسٹاف کو زیادہ سے زیادہ شامل کیا جائے. اس میں کلیئرٹی اور ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو؟ اس میں سب سے بڑا اہم رول جو ہے نا، سب سے بڑا اہم رول اس وقت وہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کا. اچھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بظاہر تو انہوں نے وہ چیف سیکرٹریز کو بھی خط لکھ رہے ہیں، آئی جی کو بھی خط لکھ رہے ہیں، صوبائی حکومت کے وزرائے اعلیٰ کو بھی لکھ رہے ہیں، لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کے ٹی وی چینل کے ذریعے کہ جناب الیکشن کمیشن پاکستان کو اس وقت ڈسکا کی رپورٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا قدم اٹھانا چاہیے. ڈسکا کے الیکشن میں انتظامیہ نے الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کیا تھا، تو انہوں نے تمام انتظامیہ گزرے کو تبدیل کر دیا تھا. تو اس لحاظ سے، اور چیف سیکرٹری کو بھی طلب کر لیا تھا، آئی جی کو بھی طلب کر لیا تھا. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ کہتے رہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے آئندہ انتخابات میں پورے انتظامیہ پر کنٹرول کرنا ہے اور ڈسکا کی رپورٹ کو اپنے سامنے رکھنا ہے. تو اب یہ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بس اتنا ٹھیک ہے کاغذات کے بارے میں اخباروں میں میڈیا پہ تو آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی 29,000 جو ہیں وہ کاغذات نامزدگی جمع ہو گئے. تمام سیاسی جماعتوں نے جمع کروا دیے تھے. بے شک ان کے کاغذ چھینے گئے یا کسی نے پارٹی نے چھین لیے، ممکن کہ مخالفین نے چھین لیے. ہر پارٹی اپنا اپنا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرتی ہے الیکشن کے دنوں میں. کہیں کہیں پولیس اسٹیشن پہ قبضے ہوتے ہیں، تو کہیں یہ کاغذات نامزدگی کے حوالے سے بھی رپورٹیں آ گئی ہیں، جس پر الیکشن کمشنر نے باقاعدہ، مجھے اپنی گورنمنٹ کا پتہ ہے، یہاں انہوں نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور آئی جی کو کہا ہے کہ ہمیں یہ شکایتیں ملی ہیں، آپ اس کا جواب دیں ہمیں آپ. تو یہ ساری چیزیں تو جواب دہی تو ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اب چونکہ اسکوٹنی کا مرحلہ بھی گزر رہا ہے، تو یہ پہلے بات تو ہماری لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ جب چیف الیکشن کمیشنر نے تین بار فروری میں، جولائی میں، اگست میں چاروں صوبائی ہائی کورٹس اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو لکھا کہ ہمیں آپ کا جوڈیشل اسٹاف دے دیں، تو انہوں نے انکار کر دیا. تو یہ جب پتا تھا کہ یہ آئندہ انتخابات بڑی اہمیت کے حامل ہیں، تو انہوں نے جوڈیشلی آفیسر دینے سے انکار کیا، جبکہ الیکشن کمیشن کا ہمیں صرف 1 مہینے کے لیے چاہیے، 1 مہینے کے لیے چاہیے، اور یہ باقاعدہ ہمیں تاکہ یہ بڑے ریٹرننگ آفیسر کے طور پر کام انہوں نے نہیں دیا. اچھا، اب یہ اب اس کے لامحالہ جو نیکسٹ
کہ یہ کنفیوژن کیوں آ رہی ہے؟ پچھلی سال میں 12 لاکھ نفوس تھے جنہوں نے مختلف ڈپارٹمنٹ سے حصہ لیا تھا اور کوئی خاص کنفیوژن بھی نہیں تھی. اب کے پی کے میں بھی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 42,000 سیکورٹی اہلکار کی کمی ہے، پھر بیوروکریٹس کی تعیناتی پہ اعتراض ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کی طرف سے ریلکٹنس تھی. یہ کیوں اس میں یہ کیوں ایک ایشو آ رہا ہے؟ ہم بس ہر صوبے میں اس حوالے سے کوئی نہ کوئی ایشو دیکھ رہے ہیں. سر سب سے بڑی اہم غلطی یہ ہوئی ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے 11 مئی کو عمران خان سے کہا کہ آپ باہر نکل کے معافی مانگے، معذرت کریں، کنڈیم کریں، مذمت کریں 9 مئی کے سیاہ دن کو، تو کوئی نہیں کنڈیم کیا. کبھی مجھے کیا پتا تھا؟ مطلب آپ کے پاس تمام ٹیلی فون موجود تھے، کیوں نہیں پتا تھا؟ مجھے نہیں پتا. جب تھوڑا پتا بتا دیا چیف جسٹس آف پاکستان، تب تو آپ کم از کم مذمت کریں، مذمت نہیں کر رہے. یہ ساری چیزیں تو ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی دیکھ رہی ہے، وہ بھی دیکھ رہی ہے، ہر معاملے میں دیکھ رہے ہیں. تو 9 مئی کا واقعہ ایسا ایک تاریخ دن تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو کبھی زندگی بھر نہیں بھولے گی کہ جس نے بھی کرایا، جس نے بھی ہے، ان کے پاس ریکارڈ موجود ہے جس نے بھی کرایا. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. ابھی کو پتا تھا آئندہ الیکشن ہونے ہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان میں خوش آمدید کرتا رہا کہ صوبائی اسمبلی ڈیزالو نہ کریں، خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی. خود پرویز الہی منتیں کرتا رہا کہ جناب ڈیزالو نہ کریں، آپ کو پناہ نہیں ملے گی، آپ کے بعد کی جو بھی ایکشن بنے گا. نہیں ڈیزالو کر دیں، وہ ڈیزالو کروا دیا. بلا وجہ اچھی بڑی گورنمنٹ چل رہی پنجاب کی، کے پی میں. فیڈرل گورنمنٹ میں آپ کے پاس 135 ممبر ہے، کم از کم اسمبلی میں بیٹھ جاتے تو یہ ساری جو غلط قانون سازی ہوئی ہے وہ نہ ہوتی. نہیں، میں نے اسمبلی میں نہیں جانا. تو یہ چیزیں تو سامنے آ گئی ہیں. اس کے بعد تکلیفیں یہ برداشت ہونی تھی. اگر یہ نہ ہوتا آرام سے 12 اگست تک حکومت کرتے، اس کے بعد یہ 60 دن میں 90 دن میں انتخاب ہو جانے تھے. نہیں، ہر طرح ضد کر کے اپنے پارٹی کو تباہ برباد کر دیا، اپنا بھی تباہ برباد ہو گئے، آپ بھی جیلوں میں دھکے کھا رہے ہیں. جی بھائی صاحب، اب آپ پھر کہیں گے کہ سیاسی سوال آ گیا، لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ بھائی صاحب یہ سیاسی جماعتیں ریلکٹنٹ کیوں ہیں ایک دوسرے سے اتحاد اناؤنس کرنے میں؟ آئی پی پی کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتحاد نہیں ہو پا رہا. ایم کیو ایم بڑا سوچ سمجھ کے ڈیسیژن لے رہی ہے، حالانکہ ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دوسرے ان کی اپوزیشن کے ساتھ ان کا کچھ نہ کچھ اتحاد ہو جاتا تھا، تو گورنمنٹ میں اپوزیشن میں. لیکن اب بڑی سوچ سمجھ کے سیاسی جماعتیں اتحاد کی اناؤنسمنٹس کریں یا نہیں کریں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، بنیادی وجہ وہی ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں جمہوری نہیں ہیں، ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے کوئی چیپٹر نہیں ہے، نومینیٹڈ لوگ ہیں، اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو وہ بھی بس آپ سمجھیں کہ ایسے ہی ہیں الیکشن جیسے آج کل پاکستان کے الیکشن ہو رہے ہیں. تو جب پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی، پارٹیوں کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے پارٹی کے کوئی نیچے کارکن نہیں ہوں گے، ان کا کوئی دفتر نہیں ہوں گے، ان کے کوئی ممبر نہیں ہوں گے، تو فیصلہ سازی میں بھی مشکلات آئیں گی. تو پھر چند لیڈر ہیں جو ایم این اے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے، یا ان کی برادری ہیں یا ان کے قبیلے ہیں. تو فیصلہ سازی کیسے ہوگی جو ملک کے لحاظ سے جب تک کارکن نہیں آئیں گے، کوئی مزدور نہیں آئیں گے، کسان نہیں آئیں گے، یوتھ نہیں آئے گی، طالب علم نہیں آئیں گے، خواتین نہیں ہوں گی، اور مڈل کلاس کے لوگ پارٹیوں میں نہیں ہوں گے، تو فیصلے تو پھر یہی جو ہمارے ٹوٹل صوبائی اسمبلی کے ممبران ہیں اور قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، سینٹ کے ممبران ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں، کسی لیڈر کو اٹھا لیں جو بڑی پارٹیاں ہیں، ایک لیڈر کی جو خاندان کے لوگ ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، 15 سے 20 لوگ تو اسی خاندان کے لیں جن کو ٹکٹیں دی جا رہی ہیں. اسی طرح آپ چلے جائیں کراچی چلے جائیں، وہاں پر بھی ایسی ہے کہ بہت سارے موجود ہیں. بہت شکریہ سر باری صاحب اور قمر شاہ صاحب پروگرام میں جوائن کرے تھے. یہاں پہ کرتے ہیں، پھر واپس آئیں گے. پروگرام میں خوش آمدید. ہارون شریف صاحب نے جوائن کیا. ہارون شریف صاحب بہت شکریہ. ہارون صاحب، نیا سال شروع ہونے والا ہے اور میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتی ہوں کہ ایسی کون سے کمیاں ہیں جو رہ گئی ہیں اور ہو سکتی تھیں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے بعد، خاص طور پہ جس پورے دورانیے میں ہم یہ ویٹ کر رہے تھے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایک نیا پروگرام شروع ہو جائے، اس سے پہلے وہ کیا تھا جو ہم خود کر سکتے تھے اور ہم نے نہیں کیا؟ بہت شکریہ. دیکھیے، جب اس سال پہ نظر دوڑائیں تو جو نتائج ہیں وہ مکس دکھائی دیتے ہیں.
لیکن جو ہیڈ لائن کے نتیجہ ہے کہ ابھی تک ہماری اکنامک گروتھ کا تو ریوائول نہیں شروع ہو پایا. ہاں کچھ سٹیبلٹی کے نمبرز ایکسکیوز می کچھ سٹیبلٹی کے نمبرز ہم نے بہتر کر لیے ہیں. ہم نے ایڈمنسٹریٹو میئرز بھی لے لیے ہیں, فائنینشیل ڈسپلن کو بھی بہتر کر لیا ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ کیا کوتاہیاں یا کمیاں رہ گئی ہیں, وہ تو میجر چیزیں جو نمبرز ہیں کہ نہ ہم فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا نمبر ڈیزائربل سائڈ کی طرف لے جا پائے ہیں, نہ ہماری ایکسپورٹس نے کوئی سگنیفیکنٹ اپورڈ ٹرینڈ دکھایا ہے. صرف یہ ضرور ہے کہ ہم نے اسٹیبلائزیشن کی طرف کرنٹ اکاؤنٹ کو بہتر کر لیا ہے, کچھ ہم نے اپنا بجٹ ڈیفیسٹ بہتر کر لیا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے ہیں ایس آئی ایف سی کے تحت, اس سے ہمارا روپی کے اوپر جو بہت زیادہ پریشر آ رہا تھا اسپیکولیٹو, اس کو کچھ حد تک کم کر لیا ہے. تو کوتاہیوں کی جب بات کی جاتی ہے تو ہمیں ماضی سے سیکھنا چاہیے کہ 3 حصے ہیں. جہاں تک تو نئی پالیسی میکنگ کا حصہ ہے کہ ہم نے کوئی اکنامک گروتھ کی نئی پالیسیاں بنائی ہوں جو کہ بڑی ہماری ہوم گرون ہو, وہ تو ہم نہیں کر پائے. جہاں تک ایڈمنسٹریٹو میئر کا تعلق ہے اور ٹرانزیکشنز کا تعلق ہے کہ پرائیویٹائزیشن اناؤنس کر دی اور ہم نے کچھ یہ سمگلنگ روک دی, روپے کے اوپر ہولڈنگ کو ہم نے کریک ڈاؤن کر دیا, وہاں یقیناً کچھ نہ کچھ ہوا ہے. جی ٹو جی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز اگر دیکھیں تو ایس آئی ایف سی نے کچھ انیشیٹ کر دی ہیں, لیکن ابھی تک ہم کوئی بہت بڑی یا سیریس ٹرانزیکشن کنکلوڈ نہیں کر پائے کیونکہ ان کو وقت لگتا ہے. پاکستان ٹیکنیکلی ابھی تک آئی ایم ایف پروگرام میں ہے اور لگ رہا ہے کہ اگلے سال بھی رہے گا. ہمارا جو ریسیشن ہے, کیونکہ ہماری اکنامک گروتھ 2% کے لگ بھگ ہے, جو ہماری پاپولیشن کو کیٹر نہیں کر سکتی, وہ بھی کنٹینیوڈ ہے. انفلیشن ہم کنٹرول نہیں کر پائے ہیں, ایوریج 30% کے پاس رہا ہے اور آگے بھی رہتا دکھائی دے رہا ہے. انٹرسٹ ریٹ جو ہے obviously اس سے لنکڈ ہے. تو اس وقت تو پاکستان کے اوپر 2024 میں وہی پریشرز کنٹینیو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں, انلیس کہ نئی حکومت کوئی ایسی اکنامک ٹیم لائے جن کا تجربہ ہو کہ ان چیزوں کو وہ ایک پازیٹیو سمت دے سکے. ہارون شریف صاحب, میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ فائنینشیل ڈسپلن کی بات کر رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ فائنینشیل ڈسپلن کی ڈائریکشن مل گئی ہے, اس کی وضاحت کیجیے گا کہ وہ ڈائریکشن کیسے مل گئی ہے. ڈائریکشن کو فی الحال ہم وہی فالو کر رہے ہیں جو ہمیں آئی ایم ایف دے رہا ہے, لیکن کیا ہمیں خود سے بھی کچھ فائنینشیل ڈسپلن ہم نے سیٹ کیا ہے, اس کی وضاحت کیجیے گا. جی اس میں 3-4 چیزیں فائنینشیل ڈسپلن میں سمجھنے کی ہیں. دیکھیے پہلی چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس کو ریشنلائز کیا گیا ہے, تاکہ کیونکہ ہمارے پاس فسکل سپیس نہیں ہے مزید بورو کرنے کی, اس کو بلکہ گھٹا دیا گیا ہے. جس کی نیگیٹو بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ کم ہو جاتی ہے. پازیٹیو بات یہ ہے کہ بہت سے ان نیسیسری پروجیکٹ جو پرانے چلے آ رہے تھے اب ان کی فائنینسنگ رک گئی ہے. کچھ سبسڈیز کو ریشنلائز کیا گیا ہے جو ہم دے رہے تھے اور پروٹیکشن دے رہے تھے کچھ سیکٹرز کو, وہاں پر تھوڑی بہت ہم نے ڈسپلن بہتر کیا ہے. گورنمنٹ کے سائز کو ہم کم نہیں کر پائے ہیں, وہ خرچہ وہیں کا وہیں موجود ہے. تو یہ میں فائنینشیل ڈسپلن کے اوپر یہ بات کر رہا تھا کہ کچھ ان نیسیسریلی بہت ہیوی بوروئنگ نہیں کی گئی لوکل بینکوں سے مزید, جو کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے کی تھی. تو یہ کچھ چیزیں انٹرم گورنمنٹ میں مجھے دکھائی دے رہی ہیں. اور آئی ایم ایف کے جو ٹارگٹس ہیں, پرائر ایکشنز ہیں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے, وہ بھی سیکنڈ ٹرانچ میں کوئی بہت زیادہ نیگوسیشن نہیں کرنی پڑی, اور انہوں نے ان سے اگری کر لیا کہ ہم اس پہ آپ سے اگری کرتے ہیں اور بورڈ میں لے جائیں گے. جہاں تک آپ کے میں اگر ذکر کروں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا, وہ بھی فائنینشیل ڈسپلن کا حصہ ہے کہ جو ہم نے ادائیگیاں کرنی ہیں بیرونی, تو ان پہ پریشر کم کرنے کے لیے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ میں ایکسپورٹس کو کافی حد تک روکا ہوا ہے, جس کے فائدے بھی ہیں ٹیمپریریلی, لیکن اس کے نقصان ہیں کیونکہ جس ملک میں پروڈکٹیوٹی زیادہ نہ ہو, ہم ایونچولی ہمیں اسینشل امپورٹس تو کرنی پڑیں گی, لیکن ابھی تک انہوں نے اس کو کچھ روک کے اپنا کرنٹ اکاؤنٹ کو پازیٹیو رکھا ہوا ہے. اور ہارون شریف صاحب, ہم یہ بھی سن رہے تھے کہ ہوپ فلی یہ ہمارا آخری پروگرام ہو گیا, کیا اس حوالے سے بھی کوئی نئی امیدیں نہیں ہے اگلے سال میں کہ کیا ہم اگلے سال کے بعد آئی ایم ایف کے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیں 3-4 سال تک ایٹ لیسٹ ہم سٹک ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ؟
جی جو میں دیکھ رہا ہوں صورتحال اور جو میں تجزیے انٹرنیشنل بھی پڑھ رہا ہوں لوکل بھی، ابھی تک پاکستان کے پاس کوئی ایسا سگنیفیکنٹ ڈالرز کا انفلو سسٹینیبل حساب سے آتا دکھائی نہیں دے رہا، جبکہ ہماری جو بلز پے کرنے ہیں ڈیٹ کے بھی اور امپورٹس کے بھی، وہ اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مجھے تو کوئی چارہ نہیں دکھائی دے رہا کہ پاکستان آئی ایم ایف کے پاس اگلے 3 برس کے لیے نہ جائے، unless and until کہ 20-30 ارب ڈالر کی کوئی ٹرانزیکشنز ہو جائیں یا انفلو آ جائیں یا کوئی بہت بڑی پرائیویٹائزیشن ہو جائے، جو کہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی 2024 میں، کیونکہ جب ہم لاس میکنگ انٹرپرائز کو بیچتے ہیں تو اس پہ کوئی ایسے خاطر خواہ پیسے ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سٹیبلائزیشن کا فیز چلتا رہے گا۔ ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کو سال 1.5 سال چلاتی ہے پولیٹیکل حکومت، جب تھوڑے سے ریزروز بلٹ اپ ہو جاتے ہیں تو پھر آئی ایم ایف پروگرام ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پھر سے اپنی ایکسپینشنری پاپولسٹ سپینڈنگ شروع کر دیتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اس دفعہ ہم یہ نہ کریں بلکہ پالیسی پہ فوکس کریں، اس کا حکومت کو ایک جو کرنٹ سٹرکچر ہے سیاست کا، اس میں تھوڑا بہت ان کو دھچکا ضرور لگے گا، کیونکہ ان کی پاپولزم کی چیزیں، سڑکیں نہیں بنیں گی، برج نہیں بنیں گے، کچھ وہ نہیں کاٹ پائیں گے فیتے، لیکن اس کا ملک کو فائدہ ہوگا کہ ہمارا اعتبار بڑھ جائے گا۔ اور ان دا مین ٹائم ہمیں بڑی کٹنگ ایج پالیسی چاہیے کہ ایکسپورٹس کہاں سے بڑھانی ہے۔ میرا تو بڑا مخلصانہ جو مشورہ اور تجزیہ ہے کہ ہمیں سروسز کی ایکسپورٹ پہ مینوفیکچرنگ سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مینوفیکچرنگ کو ایکسپینڈ ہوتے وقت لگے گا، سروسز کو جلدی موبلائز کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ہارون شریف صاحب، جو پرائیویٹائز کرنے کی بات تھی، ہم پچھلے ہفتے بھی اس پہ ذکر کر رہے تھے اور ہمیں یہ اوپینین ملی تھی کہ اتنا وقت تو لگ ہی جائے گا پرائیویٹائز کرنے میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کے بعد نئی حکومت آئے گی، وہ اقدامات لے پائے گی باقاعدہ، تب تک ہم اس پہ گراؤنڈ پہ کچھ چینج دیکھیں گے، یا یہ لمبا چلے گا، مزید وقت چاہیے اس کے لیے؟ جی پرائیویٹائزیشن آف سٹیٹ اون انٹرپرائز ایک کمپلیکیٹڈ فنامنا ہے۔ اب دیکھیں پی آئی اے کے اندر، کیونکہ ہم نے اس کی ہائپ بہت زیادہ میڈیا میں کریٹ کر دی، منسٹرز نے بھی بولنا شروع کر دیا سب نے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کا ایک ڈیو پروسیس ہے، فائنینشیل ایڈوائزر کی فائنڈنگز ہیں، بڈرز کو ڈھونڈنا ہے، ایسٹس کو پرائس کرنا ہے، اس میں وقت لگتا ہے۔ تو ہمیں اس کو unnecessarily expectations نہیں بلڈ کرنی چاہیے۔ ہاں جب ٹرانزیکشن فائنل سٹیج پہ آئے تو آپ ضرور ٹی وی پہ بولیے، انٹرویوز دیجئے، بتائیے، لیکن ہم نے غالباً میرے حساب سے کمیونیکیشن بہت زیادہ ٹو سون وی ڈیڈ اٹ، تو ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس سے کمپنی کو پھر کوئی بھی سپورٹ کرنے پہ تیار نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ حکومت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ تو اس کی کمیونیکیشن کا ایک اینگل ہے جس کو بہت کیئرفلی دیکھنا چاہیے، ایک رسک میٹیگیشن کا اینگل ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے۔ مجھے نہیں دکھائی دیتا کہ پرائیویٹائزیشن تو شاید ہم کر لیں 2024 میں، لیکن اس سے کیونکہ یہ لاس میکنگ کے تو ڈیٹ اور اتنی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، الٹا حکومت کو گارنٹیز دینی پڑے گی۔ کوئی انفلو بڑا ڈالرز کا آتا نہیں دکھائی دے رہا، جس کو ہم ایف ڈی آئی کہتے ہیں۔ اگر وہ آتا ہے تو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر پریشر کم ہوگا، کیونکہ ایکسپورٹ جو ہے وہ ایک فینومینل جمپ ایک سال میں نہیں لیتی ہیں، وہ ایک گریجول پروسیس ہے، اس لیے لیکن جو اگلا سال بھی کمٹمنٹس ہیں ہارون شریف صاحب، وہ آپ کو کیوں نہیں لگتا کہ وہ آئے گا؟ کیونکہ وہ تو بڑی کمٹمنٹس ہوئی ہیں پاکستان کے ساتھ۔ دیکھیے ایم او یوز تو میں نے بھی بطول بہت سائن کیے ہیں، لیکن ایم او یو کوئی کمٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ انٹینٹ ہوتی ہے کہ جی ہاں میں آپ کے ملک میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پرووائڈڈ کہ آپ یہ 10 کام کر لیجئے۔ ہمیں ان 10 کاموں کو کرنے کی صلاحیت بنانی ہے کہ ہمیں ڈیل کو بنانا ہے، ہمیں ان کو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دکھانا کہ ہم کمبوڈیا سے بہتر ہیں، بنگلہ دیش سے بہتر ہیں، باقی کمپیٹیٹر سے بہتر ہیں۔ ہمیں بتانا ہے کہ وہ جو ڈیل ہے اس کے اندر ہمارا اگر خدا نہ خواستہ کوئی ڈسپیوٹ آتا ہے تو کیسے ریزالو کرنا ہے۔ ہمیں مینیجریل ایکسپرٹیز دکھانی ہے کہ اگر آپ انویسٹ کرتے ہیں تو پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی خالی وربل بات چیت یا فوٹو آپ سے کام نہیں ہوتا ہے، اس میں بے تحاشا سٹیپس انوالوڈ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے میری رائے ایس آئی ایف سی کو پہلے بھی تھی اب بھی ہے کہ آپ جلدی سے جلدی بورڈ آف انویسٹمنٹ اور پرائیویٹائزیشن کمیشن میں جو مارکیٹ بیس پروفیشنلز کی سپیس کریٹ کریں اور ان کو ٹارگٹس دیجئے جن کا یہ کام ہے۔ یہ سرکار کی بیوروکریسی میں
मुझे काम ऐसन तरीके से होता नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, हारून शरीफ साहब, आप क्या समझते हैं कि जो इलेक्शंस की कंडक्शन है और जो सियासी जमातों का मंशूर है, क्या उसमें इकोनॉमी को पे आप कोई बड़ा होमवर्क देख रहे हैं किसी बड़ी सियासी जमात का? क्योंकि अब तक 3-4 मैनिफेस्टोज तो सामने आए हैं। बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल 10 नुकाती एक एजेंडा दिए, लेकिन उसमें हमें फिर भी स्ट्रक्चरली बात समझ नहीं आती कि कोई अगर गुर्बत खत्म करेगा तो कैसे करेगा, कोई अगर तरक्की के राह पे लेके जाएगा तो कैसे लेके जाएगा। बिलावल साहब भी तो खास वाज़ेह तौर पे एक्सप्लेन नहीं कर सके। आप देख रहे हैं किसी पार्टी के मंशूर में या होमवर्क? जी, ये एक खासी वरीसम और रादर डिसअपॉइंटिंग सूरत हाल है कि इलेक्शन में आपके पास 5-6 हफ्ते रह गए हैं, लेकिन अभी तक जो हमारा सबसे बड़ा मसला है मईशत के रिवाइवल का, उसके ऊपर कोई संजीदा वाइट पेपर या मैनिफेस्टो के हाइलाइट्स नहीं आए। ये जो आप बात कर रही हैं अभी, जो मैं पढ़ रहा हूँ पीपल्स पार्टी का और बाकी लोगों का, ये विश लिस्ट्स हैं और पॉपुलिस्ट स्लोगन्स है, नारेबाजी है, गुर्बत खत्म कर देंगे, एजुकेशन को फ्री कर देंगे, बिजली के रेट घटा देंगे। ये चीजें हमें, अब मेरे हिसाब से इसको मैं ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स कहता हूं, हमें इससे निकल के एक एविडेंस बेस्ड पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर खुद भी इंस्टीट्यूशनली कोई ऐसे थिंक टैंक्स क्रेडिबल नहीं है जो इस पे काम कर रहे हो। अगर कर रहे होते तो पब्लिक डोमेन में आता, मैं और आप उस पर डिबेट कर रहे होते, हम उनके लीडर्स को बुला के उनसे बात करना चाहते, जैसे कि एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी में होता है। अभी तक तो मुझे यही लगता है कि जिस तरह की भी हुकूमत आएगी, जो भी आएगा, वो आकर फिर होमवर्क शुरू करेंगे और पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली ज्यादा वक्त नहीं है। मैं चाहूंगा अभी भी कि आने वाले हफ्तों में कोई 1 या 2 स्ट्रक्चरल चेंजेस कोई पार्टी टेबल पे रखे, जैसे कोई प्राइवेटाइजेशन इज नॉट ए स्ट्रक्चरल थिंग। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हैं कि हम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का बोझ आधा कर देंगे। आप पावर सेक्टर के ऊपर अपनी कोई स्टेटमेंट दें कि हमारे हिसाब से हम ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ इतने % जाएंगे। तो इस तरह की चीजें मुझे दिखाई नहीं दे रही। देखिए, मेन फॉल्ट लाइंस जो हमारी हैं वो तो रोजगार है। सबसे ज्यादा यंग लोग लेबर मार्केट में आ रहे हैं और अगर 2% ग्रोथ रही तो हम उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे। उसके ऊपर कोई स्ट्रेटेजी आने की जरूरत है। एक्सपोर्ट हमारी इस वक्त शाहरग है, उसके ऊपर मैनिफेस्टो में बात होनी जरूरी है। ये नहीं कि हम डबल कर देंगे। आप बड़ा क्लियरली बताएं कि आपके विनर्स कौन है। तो मेरी तो ये मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन अभी तक मुझे इसके ऊपर तशवीश है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब। यहाँ पे कहते हैं फिर वापस आएंगे। प्रोग्राम में खुश आमदीद। इस वक्त मेरे साथ ब्रिगेडियर आसिफ खान साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर आसिफ साहब, इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि चंद महीनों तक जंग चलती रहेगी और उसकी वजह ये कि वो कह रहे हैं कि हम जब तक हमास को खत्म नहीं कर देते जंग जारी रहेगी। लेकिन जितने लोग मारे जा चुके हैं, फिर भी इजराइल ये स्टेटमेंट कैसे दे सकता है? और लगता तो है ही नहीं कि हमास उनका टारगेट है, जिस तरह से बाकी मासूम लोग मारे जा रहे हैं या जो जंग नहीं लड़ रहे या उनसे लड़ नहीं रहे हैं वो लोग मारे जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आपने सवाल किया है ये बहुत अहम है। इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पूरी इस वक्त वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर ये है कि क्या जो देखें जंग के अंदर जो होते हैं वो टारगेट्स को सेट किया जाता है। वासिफ सऊदी रियासत ने गजा के ऊपर जब हमला किया है या उससे पहले भी वो प्लानिंग कर रहे थे, तो उनकी प्लानिंग का जो टॉप पॉइंट है, जो जो उनकी प्रायोरिटी है, वो यही है कि वो हमास को खत्म करने का ऐलान किया उन्होंने। तो ये एक ऐसी बात है कि जो नामुमकिन नजर आती है अब तक, क्योंकि आप देखिए कि 85 दिन आज हो चुके हैं और इसराइल ने जो अपना टारगेट सेट किया है वो एक नामुमकिन तौर पर एक अचीव होने वाला टारगेट है। क्योंकि किस तरह हमास खत्म होगी? क्या हमास को खत्म करने का मतलब ये है कि 22 लाख वो गजा के लोगों को खत्म कर दिया जाएगा, उनकी वो कब्रें खोद दी जाएंगी? या हमास को खत्म करने का मतलब हम ये ले लें कि दुनिया भर में जहां पर हमास के जो नुमाइंदगान हैं, जो रहनुमा हैं, क्या उन सबको उन ममालिक के अंदर कत्ल कर दिया जाएगा? तो अगर ऐसा होगा तो ये तो एक बहुत ही, समझ लें कि इंटरनेशनल लॉज की और नॉर्म्स की और सारी चीज़ों की एक अजीबोगरीब वायलेशन और बहुत बड़ी एक क्याओस क्रिएट हो जाएगा। तो ये तो एक, यानी ये होना ही नामुमकिन है। जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये सारी बातें अगर हम सोचें तो हमें नजर आता है कि जो इसराइली टारगेट्स हैं वो अचीव होने वाले नहीं है। ये नामुमकिन सी बात है जो इसराइल कोशिश कर रहा है। हाँ, इसराइल को इस वक्त ये चाहिए कि वो इस वक्त जो डायलॉग कर रहा है वो कतर के साथ, इजिप्ट के साथ, जॉर्डन या सऊदी अरब भी उसके अंदर कहीं ना कहीं खुफिया तौर पर इन्वॉल्व है। तो इनको ये चाहिए कि ये कम अज कम
اپنی کوئی فیس شیونگ لیں، اپنے آپ کو بچائیں اور یہاں سے اس جنگ کے دلدل سے نکلیں، کیونکہ اس وقت جو فلسطینیوں کا نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. 90% تو فلسطینی جو غزہ کے اندر ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن اس نقصان کے بدلے میں کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو تو اپنی جگہ کو تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. یہ تو 22 لاکھ فلسطینیوں کا فیصلہ ہے کہ وہ اس علاقے کو خالی نہیں کریں گے. اب اسرائیل کچھ بھی کر لے تو یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فیلئر پر کھڑا ہوا ہے، ناکامی کے دہانے پر کھڑا ہے. تو لہذا اس وقت اس کے پاس ایک ہی آپشن ہے، وہ یہ ہے کہ جو حماس نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ 7 اکتوبر کو آپریشن اس لیے شروع کیا گیا ہے کہ ہم اس طوفان اقصیٰ کے بدلے میں اپنے 7,000 فلسطینی قیدیوں کو چھڑوائیں. تو اس پر جو ڈائیلاگ ہو رہے ہیں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ اس جنگ میں مسلسل معصوم انسانوں کے خون سے ہاتھ دھو رہا ہے. تو ان کو چاہیے کہ ان کی ڈیمانڈ کو پورا کریں، ان فلسطینی قیدیوں کو رہا کریں. کیا حماس اور اسرائیل ایسا ممکن ہے کہ دونوں بیک فٹ پہ چلے جائیں اور رک جائیں؟ جی بالکل، دیکھیے اس جنگ کا ایک جو آخری آپشن ہے وہ تو یہی ہے. بالکل یہ بالکل صحیح بات ہے کہ اس جنگ کا جو آخری آپشن ہے وہ یہی ہے کہ دونوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ پیچھے جانا پڑے گا. یعنی اگر اسرائیل پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے ٹارگٹس تو اچیو ہونے نہیں ہیں، اور وہ نیتن یاہو اس لیے بھی زور لگا رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے. وہ جب اس جنگ سے باہر نکلیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ان کا اتنا بڑا محاسبہ ہونے والا ہے، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، ممکن ہے ان پر کیسز چلایا جائے اور ان کو سزا بھی دے دی جائے، کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا اپنے لوگوں سے اور اس کے بدلے میں اب ان کو فیس کرنا پڑے گا. وہ اس خوف کے مارے، اس خوف کی وجہ سے وہ صرف اور صرف اس جنگ میں شدت لا رہے ہیں، معصوم انسانوں کا قتل کر رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف یہ ہو سکتا ہے کہ اب اگر کچھ قیدیوں کو وہ چھوڑیں تو حماس بھی کچھ بیک فٹ پہ آ جائے گی اور ممکن ہے کہ پھر غزہ کو ری بلڈ کرنے کا اور انسانوں کو جان بچانے کا، انسانوں کی تھوڑی سی بھلائی کا کام شروع ہو سکے اور دنیا کے دوسرے ملکوں کو بھی اس میں کام کرنے کا، تعاون کا موقع ملے گا اور ایک اچھے طریقے سے ہم انسانیت جو وہ غزہ کی پٹی میں جو انسانیت کا ایک المیہ کریٹ ہو چکا ہے اس کو ہم سالو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن بگیر صاحب امریکہ تو رول پلے نہیں کر رہا، وہ تو بہت واضح ہے. جی بالکل، یہ ظاہری طور پر تو بات یہی ہے کہ امریکہ کوئی پازیٹیو رول پلے نہیں کر رہا، لیکن اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو حکمران ہیں نیتن یاہو اور بائیڈن کے درمیان کافی چپخلش ہو چکی ہے. کافی ان کے درمیان اس مسئلے کے اوپر تناؤ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ کل نیو یارک میں کل آپ کو بتاؤں نیو یارک میں کل ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے جس میں وہ یمن کے لیے نعرے لگائے گئے ہیں. کون ہے یمن؟ جس نے فلسطینیوں کی وہ جو مدد کر رہا ہے، جو فلسطینیوں کے حق میں اسرائیلی جہازوں کو جو ہے وہ روک رہا ہے. تو لہٰذا ان کے اوپر دباؤ ہے. اب ان کے سینٹ کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے، پینٹاگون کے اندر یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہے کہ ہم کیوں آخر نیتن یاہو کی وجہ سے بلیک میل ہو رہے ہیں، کیوں نیتن یاہو کی وجہ سے جو ہے نا وہ امریکی حکمرانوں کی وہ ذلت ہوتی چلی جا رہی ہے اور اگلے انتخابات ان کے داؤ پہ لگ چکے ہوئے ہیں، کیونکہ عوام تو ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے اب. تو ان کے اندر کی بھی چپخلیش ہے، لیکن وہ نیتن یاہو کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں. ان کو یہ اپنی یرغمالی ہٹانی پڑے گی اور اس جنگ سے ہاتھ نکالنا پڑیں گے. امریکہ ہی ہے جو اس جنگ کا ذمہ دار ہے. اگر وہ پیچھے ہٹتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ نیتن یاہو اگلے ہی دن سرنڈر کر جائے گا، چھوڑ جائیں گے، اور جیسے ہی یہ ہٹیں گے تو ان کے ساتھ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ کیا ہونے والا ہے وہ ہمیں معلوم ہے. تک آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بدل سکتے ہیں الیکشنز کے بعد اسرائیل میں؟ جو دیکھیے اس وقت جو پیش رفت چل رہی ہے، جو کل بھی قطر میں بات چیت ہوئی ہے، امریکی صدر نے بھی فون کیا ہے، حماس کو بھی پیغامات آئے ہیں، حماس نے بھی کچھ پیغامات بھجوائے ہیں، وہ ابھی میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ ان بیانات کے اندر یہ بات کچھ لچک نظر آ رہی ہے کہ دو طرفہ کوئی معاملات سیٹ ہونے کی طرف جا رہے ہیں، جس میں جنگ بندی کو مستقل طور پر کرنے کی ایک سب سے بڑی اور اہم شرط سب سے سر فہرست ہے. دوسرے نمبر پر وہی قیدیوں کا تبادلہ ہے، کیونکہ ان کے 243 ایسے قیدی ہیں جو سائبر انٹیلیجنس یونٹ کے قیدی ہیں، جو بہت ہی جو اسرائیل کے لیے بہت. بتائیے گا کہ اسرائیل میں الیکشنز کے بعد کیا حالات بہتر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ کیا تب رک سکے گی جنگ؟ کیونکہ ابھی تو روکنا نہیں چاہ رہے. دیکھیں جی، میں نے بڑی وہ تفصیل سے بات کی. ڈاکٹر صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. غازہ جو ایک 41 کلومیٹر لانگ ہے اور 6 سے 12 کلومیٹر وائڈ ہے، چھوٹی سی ایک اسٹرپ، ایک انکلیو ہے. ایک طرف سمندر ہے، دوسری طرف رفح کراسنگ ہے جس پہ ایجپٹ نے کنٹرول کی ہے، باقی طرف جو ہے وہ اسرائیل ہے. 7 اکتوبر کو یہ جنگ شروع ہوئی، آج تک یہ جنگ جاری و ساری ہے. لیکن جو وہاں پر نقصانات ہوئے ہیں اس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ پورا جو اسٹرپ ہے
جس کا میں نے سائز آپ کو بتایا کہ ایک ملبے کا ایک ڈھیر بن چکا ہے. اس وقت جو تعداد جو شہادت کی ہے وہ جو ہے 21,000 سے اوپر ہو چکی ہے. انجرڈ جو ہے تقریباً 60,000 ہو گئے ہیں. 80% ڈسپلیسڈ ہو گئے ہیں. اور یہ ایک ہولوکاسٹ سے بھی زیادہ سب سے بڑا ایک ہولوکاسٹ ہے, ایک قیامت صغریٰ ہے, کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہے ان کو پانی, فوڈ, فیول, الیکٹریسٹی, میڈیسن, یہ سب چیزیں جو ہے نا کٹ آف کر دی گئی ہیں. 500,000 جو وہاں کے لوگ ہیں وہ سٹارویشن کی حالت میں ہیں. وہاں پر فیمن ایپیڈیمک پھیلنے کے سارے جو ہے نا اثرات وہ آ چکے ہوئے ہیں. اب یہ چیز ہے کہ اتنا چیز ہو گئی اور دنیا دیکھ رہی ہے, خاموش ہے, اور یہ رک نہیں رہا قصہ. وہ ہر روز جو ہے یہی چیز جو ہے وہ دوہرا رہے ہیں. کیا ہے آخر وجہ کیا ہے؟ اسرائیل کے آبجیکٹیوز کیا ہیں؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ شروع دن سے جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کی خواہش رکھتا ہے, اور اس کو آپ پتہ ہی ہے کہ وہ نائل ٹو یوفریٹس ہے. اس میں جو ہے ابھی رکاوٹ, اس کی پہلی رکاوٹ جو ہے غازہ اور ویسٹ بینک ہے. اس کو کلیئر کرے گا. باقی اس نے عرب سپرنگ اور جو عراق کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی وجہ سے جو طاقتیں تھی عرب ورلڈ میں ان کو اس نے کمزور کر لیا ہے. ایجپٹ کے ساتھ پیس ٹریٹی کر لی, جارڈن کے ساتھ پیس ٹریٹی کر لی, اور وہ باقیوں کا اس نے کر لیا. اب اس نے یہ کر کے پھر آگے قدم جو ہے یہ بڑھانا ہے. اس کے علاوہ اس کی امیڈیٹ جو کچھ اکنامک اہداف ہیں وہ جو ہے گیس ریزروز ہیں, وہ امریکہ کے بھی ہیں, یو کے بھی ہیں, اور اسرائیل کے بھی ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جو ایک انہوں نے جو سویز کینال کے آلٹرنیٹو ایک اور کینال جو میڈیٹرینین ٹو ریڈ سی کنیکٹ کرنی ہے, اور وہ غازہ کے تھرو جو ہے نا اسرائیل کو آتی ہے, وہ پروجیکٹ جو ہے نا وہ بھی انہوں نے شروع کرنا ہے. اس کے علاوہ جو مودی نے جو یہاں سے یہ شروع کیا تھا اکنامک کوریڈور, تاکہ چائنا کی جو BRI ہے اس کو وہ جو ہے نا ڈسٹرپٹ کریں, وہ بھی غازہ کے تھرو ہی یہ جاتی ہے. یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ اس وقت جو ہے نا وہ بیک فٹ پہ یہ جا چکی ہیں. تو اب جو جی بگیر صاحب, اسرائیل کلیم کرتے ہیں کہ ہم حملہ کرنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ آپ جگہ خالی کر دیں, لیکن غزہ کے لوگوں کو جانے کے لیے تو کوئی جگہ نہیں مل رہی. تو نیبرنگ کنٹریز کیا اپنی پالیسی چینج کریں گی, کیونکہ وہ تو جہاں جاتے ہیں مارے جاتے ہیں. کہ نا ابھی جو ہے اس وقت یہ کیا چاہتا ہے اسرائیل, کیوں وہ کر رہا ہے بمباری وغیرہ, آخر کیا ہے اس کا؟ پہلی تو اس کی یہ تھی کہ وہ میں غازنز اور پیلسٹینینز کو الگ کر دوں. جو پیلسٹینینز جو ہیں وہ کہیں کہ جی ہم حماس, یہ اپنے غازنز اینڈ حماس جو ہے کہ حماس کو ہم نے الگ کرنا ہے. پھر جو ہے جو آج تک وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے حماس کو ایک بندہ بھی نہیں چھوڑنا, سب کو میں نے قتل کرنا ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ میں نے غازہ کو ان لیویبل انسان کے لیے رہنے کی جگہ جو ہے وہ میں نے نہیں کرنی, لوگ مجبور ہو جائیں. پھر یہ ہے کہ فورس کر دے کہ یہاں کے 2.3 ملین جو ہے وہ دوسری جگہ پہ مائگریٹ کر جائیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ نتنیاہو نے خود کہا کہ مجھے اعتراض نہیں ہوگا کہ یہاں سے ایک اور سویلین مائگریشن کہیں اور چلی جائے, جس میں کہ سنائی جو ہے وہ غازہ کے لیے وہ تجویز دے رہے ہیں کہ ادھر چلے جائیں, جو ویسٹ بینک والے ہیں وہ جارڈن میں ہیں چلے جائیں. اور پھر یہ ان دونوں کا وہ ڈائریکٹ کنٹرول جو ہے وہ لے لیں کہ بس جو ہے نا وہ قصہ ہی یہاں ختم کر دیں. لیکن اب ہوا کیا ہے, سیٹ بیکس کیا سفر کیے ہیں اس وقت جو حملہ آور جو تھے, اس نے تو کہا تھا کہ یہ 1 ہفتہ 2 ہفتے کی مار ہے, چھوٹی سی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اس کی پیمائش جو ہے وہ میں اپنے ایئر سے کروں گا, اور ایئر سے نہیں تو پھر گراؤنڈ سے کر کے اور قصہ ختم کر دوں گا. وہ ہوا نہیں ہے. سیٹ بیکس کیا ہوا ہے, اس کی مس جو ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں. ہیوملیشن جو ہے وہ ہر جگہ پر اس کو جو ہے نا وہ سفر کرنی پڑ رہی ہے. اس کا جو اگلی فیس ہے وہ جو ہے نا سب کی دنیا کے سامنے آ گیا ہوا ہے. انٹرنیشنل اوپینین پہلی دفعہ تبدیل ہو چکی ہے. جو انٹرنل ڈویژنز آج تک نہیں ہوئے تھے وہ آج ہو چکے ہوئے ہیں. جو اس کی گراؤنڈ فورسز ابھی ہیں, مکروا اور یہ سارے اس کے جو انوینسیبل ٹینکس تھے وہ آج وہاں پھنس چکے ہوئے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ ولنریبل ہو گئے ہوئے ہیں. جو عربس کے ساتھ جو ابراہم اکارڈز کے بعد جو تیزی آئی تھی وہ رک گئی ہے, اور وہ بیک فٹ پہ یہ چلی گئی ہے. پریشر جو ہے وہ انتہا سے زیادہ یہ ماؤنٹ ہو گیا ہے امریکہ کے اوپر بھی, اور اسرائیل کے اوپر ایسا پریشر پہلے کبھی نہیں آیا تھا. جو جہادی گروپ
کا کیا فائدہ ہے؟ لوگوں کا مرنا تو نہیں رک رہا، جو لوگ مر رہے ہیں، جو بچے مر رہے ہیں، ہم بہت حد تک حماس کو پریز کر سکتے ہیں، لیکن اصل مقصد تو اس کو حملوں کو رکوانا ہے۔ جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے شاید یہ بادر نہیں کرتا کہ امریکہ پہ پریشر ہے، ان کو تو امن چاہیے، ان کی نہیں میں دیکھے نا یہ چیزیں وہ ابھی سفر کر رہا ہے، یہ پورا اسرائیل اس وقت تھریٹنڈ ہے، کیونکہ وہ ایک طرف سے ان کے راکٹس ابھی بھی آ رہے ہیں، گراؤنڈ کے اوپر ہی وہ کر رہے ہیں، ادھر سے حزب اللہ جو ہے نا وہ بھی اپنی کارروائی دکھا رہا ہے، حوثیز وہاں سے بھی جو ہے نا کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا ان کا سب سے بڑا دشمن ہو چکا ہوا ہے، عرب ورلڈ جو ہے وہ شیمڈ ہو کے، تو ابھی ان میں بھی کچھ ابھار لوگ ان کو یہ مجبور کر رہے ہیں، یو ایس کی ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا وہ سامنے جو ہے نا دنیا کو عیاں ہو گئی ہے، ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہوا ہے۔ یہ کانفلکٹ جو کہہ رہے تھے کہ غزہ میں ہی رہے گا اور یہیں پر دفن ہو جائے گا، وہ اب بہت دن بدن پھیلتا جا رہا ہے اور بہت ایک خطرناک صورت جو ہے یہ بن چکی ہے۔ اور اس میں جو ہے نا آج جو ہے وہ جو یوکرین کی جو جنگ ہے وہ جو ہے نا ادھر بھی ان کو مصیبت پڑ گئی ہے، سولنکی صاحب کو اپنا غم پڑ گیا ہے کہ جی میری طرف سے سارا جان ہٹ گیا ہے اور ادھر ہے، اور وہ رشیا کو اس کا جو ہے یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اب سب سے بڑی بات کیا ہوئی ہے کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں آپ کے ریڈ سی ایک طرف سے آتا ہے، جو 11 سے 15% ورلڈ کی ٹریڈ روٹ وہاں ہے، اور پھر انڈین اوشن سے وہ تو ریڈ سی کا تو کافی حد تک جو ہے نا حوثیز نے جو ہے نا کر کے بہت یہ ڈاکٹر بہت شکریہ وزیر آصف صاحب اور ڈاکٹر ثابت صاحب پروگرام جوائن کر رہے تھے۔ پوری دنیا کی طاقتوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ جنگ بندی ہو، اگر جنگ بندی نہیں ہوئی تو شاید غزہ کا نام و نشان نہ رہے، کیونکہ ہم اسرائیل کی اس مطالبے کو نہیں مان سکتے کہ جب تک حماس ٹائم پہ حملے جاری رہیں گے، اس کے بدلے میں جو بچے اور لوگ مر رہے ہیں ان کی زندگیوں کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ پروگرام دیکھنے کے لیے اللہ حافظ۔